الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان ہے، جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے ہے. الف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. فتویٰ اسلام کی علمی روایت کا ایک اہم جز رہا ہے. ہر دور کے اندر عام آدمی دین کے حوالے سے رہنمائی کے لیے اہل علم کی طرف رجوع کرتا رہا ہے. اس کے نتیجے میں فقہ کا وہ عظیم الشان علمی ذخیرہ ہماری روایت کا حصہ بنا، جس پر آج ہم بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں. لیکن گزشتہ کچھ سالوں سے فقہ کا یہ ادارہ اور اس کے ساتھ فتوے کا یہ ادارہ مسلمانوں کے ہاں بہت ساری بحث کا، بہت سارے سوالات کا عنوان بن گیا ہے. اسی ضمن میں بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ کو ایک اہم فیصلہ دینا پڑا فتوے کی قانونی حیثیت کے بارے میں. اسی طرح حال ہی میں جب فرانس میں فسادات ہوئے اور اس کا محرک ایک باہر سے آنے والے فتوے کو قرار دیا گیا، تو مقامی لوگوں نے اس پر احتجاج کیا اور اہل علم نے اس پر ایک اور مختلف رائے کا اظہار کیا. اس کے نتیجے میں یہ سوالات بہت سارے ایسے پیدا ہو گئے جو لوگوں کو اس طرف آمادہ کرتے ہیں کہ وہ سوچیں اور دیکھیں کہ فتوے کا ادارہ کیا ہے اور ایک مسلمان معاشرے کی علمی ارتقاء میں اس کا کیا کردار ہے. آج ہم اپنے ملک کے ممتاز صاحبان علم کی مدد سے اس نوعیت کے چند سوالات کو زیر بحث لائیں گے. ان کے تعارف کے ساتھ ہم بات کو آگے بڑھا رہے ہیں. جناب جاوید احمد غامدی، آپ الف کے ناظرین کے لیے اجنبی نہیں ہیں. اس سے پہلے باہر تشریف لائے دین کے ایک جید عالم، المورد انسٹیٹیوٹ آف اسلامک سائنسز کے سربراہ. محترمہ جسٹس ناصرہ اقبال، آپ قانون کے حوالے سے بہت محترم نام ہیں. ایک طویل عرصہ قانون کے حوالے سے آپ اس ملک میں خدمات سر انجام دیتی رہی ہیں اور یہ جانتی ہیں کہ فتوے کے حوالے سے اور قانون کے حوالے سے کیا مسائل ہیں جن کو ہمیں زیر بحث کرنا چاہیے. جناب ڈاکٹر سرفراز احمد نعیمی، اس ملک کے ایک جید عالم، الف کے ناظرین بھی ان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، جامعہ نعیمیہ کے محتمم ہیں اور اس کے علاوہ دین کے نشر و اشاعت میں مصروف رہتے ہیں. ہمارے چوتھے مہمان مولانا اعجاز حسین حیدری، جامعۃ المنتظر سے آپ کا تعلق، درس و تدریس آپ کا پیشہ اور افتاء اور اس حوالے سے آپ کی سرگرمیاں جاری رہتی ہیں. ہم چاہیں گے کہ اپنے شرکاء کی مدد سے آج کے سوالات کو یہاں زیر بحث لائیں اور کچھ جاننے کی کوشش کریں. میرا پہلا سوال جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ سے ہے. آپ ایک طویل عرصہ قانون کی دنیا میں مصروف عمل رہی ہیں اور آپ کو کچھ مسائل سے عملاً سابقہ پڑتا رہا ہے. ہمارے یہاں عام طور پر آئلی قوانین کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو فتوے کے پہلو سے عدالتوں میں زیر بحث آتی رہی ہیں. ایک طرف عدالتی کارروائی ہے، ملکی قانون کے تحت جاری ہوتی ہے، دوسری طرف فتوے کے تحت بہت سارے گھروں اجرتے بھی ہیں، آباد بھی ہوتے ہیں. تو یہ جو ایک پیرالل سسٹم دو وجود میں آ جاتے ہیں، تو آپ کا عملی تجربہ کیا ہے؟ اس سے کس نوعیت کے مسئلے عام آدمی کے لیے پیدا ہوتے ہیں؟ دیکھیے، دیہات میں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس لیے کہ وہاں خواتین کو جو درپیش مسائل ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جس میں کوئی آپس میں تنازع اٹھے، تو اس میں اگر خاتون اس تنازع میں شریک ہیں یا تنازع میں شریک نہیں بھی ہیں تو وہ کسی طریقے سے منسلک ہیں اس کے ساتھ، تو اگر کسی جو امام ہے مسجد کا وہاں اس کو بلایا، اس سے فتویٰ دیا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا فتویٰ دے جو خواتین کے حقوق سے مطابقت نہ رکھتا ہو. مثلا یہ بہت سارے ہماری رسومات جانتے ہیں، ونی ہے، سوارا ہے، وٹا سٹا ہے، ایسی چیزیں. اس میں حالانکہ میں سمجھتی ہوں کہ مذہب کا کوئی رول نہیں ہے، کوئی کردار نہیں ہے، لیکن پھر بھی مداخلت سے کسی وقت باز بھی نہیں آتے ایسے اصحاب جنہیں کچھ مذہب کے بارے میں صحیح علم ہوتا نہیں، لیکن اپنی رائے کا اظہار کر دیتے ہیں، اور کیونکہ وہ معتبر ہوتے ہیں دیہاتوں میں تو اس لیے ان کی رائے کو قبول کر لیا جاتا ہے. اس سے خواتین کو کافی دفعہ مسائل درپیش ہوتے ہیں. لیکن اگر عدالت تک وہ پہنچ جائیں، اور عدالت تک خواتین کی رسائی ہے بہت مشکل مسئلہ، تو پھر ظاہر ہے کہ عدالت تو قانون کو برتری دے گی فتوے پہ، تو فتوے کو کالعدم بھی قرار دیا جا سکتا ہے. مولانا میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس پس منظر میں کہ فتوے کی وجہ سے جیسے انہوں نے کہا کہ دیہات میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ عام طور پہ فتویٰ دے دیتے ہیں، عدالت کچھ اور حکم دے دیتی ہے، لیکن وہ فرد جس سے وہ متعلق ہوتا ہے ساری صورتحال وہ اس سے بہت سفر کرتا ہے. تو تھوڑا سا میں یہ چاہتا ہوں آپ یہ وضاحت کیجیے کہ یہ فتوے کی روایت اصل میں ہے کیا جو ہمارے یہاں رائج رہی ہے. اصل بات یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ فتویٰ جو ہے اس کی اپنی تعریف کیا ہے، اس کا اپنا شرعی حکم کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس کو کس مقام پر کب استعمال کیا جانا چاہیے.
فتویٰ عربی کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے. فتوے کے معنی آتے ہیں کہ وہ شرعی حکم جو اسلام نے یا فقہ نے بیان کیا ہے اس کو بیان کیا جائے. شرعی مسئلے کے اندر شرعی حکم کو بیان کرنا یہ فتویٰ کہلاتا ہے. اور وہ شخص جو علم فقہ کا حامل ہے وہ اگر فقہ کی روشنی میں اس کا جواب دیتا ہے تو وہ مفتی کہلاتا ہے. اور جو شخص شرعی حکم طلب کر رہا ہے وہ مستفتی کہلائے گا. مفتی میں اور قاضی میں فرق یہ ہے کہ مفتی جو ہے وہ شرعی مسئلے کو بیان کرتا ہے، قاضی جو ہے وہ شرعی حکم کو اس کو نافذ کرتا ہے. مفتی کے پاس حکم کو نافذ کرنے کا اختیار نہیں ہے، وہ اپنا فیصلہ اپنی رائے کا اظہار کر دیتا ہے کہ علم کی روشنی میں، فقہ کی روشنی میں، احکام شریعہ کی روشنی میں یہ رائے یہ ہے، فیصلہ یہ ہے. یعنی وہ ایک علمی رائے ہے، ایک علمی رائے ہے. قوت نافذہ اس کے پاس قوت نافذہ مفتی کے پاس نہیں ہے، قوت نافذہ وہ قاضی کے پاس ہے. وہ یعنی عدالت کے پاس، عدالت کہہ لیجیے گا آپ، اس کے پاس ہے وہ. اور مفتی جو ہے جب وہ اپنی رائے پیش کرے گا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی علمی دلیل جو ہے وہ قائم ہونی چاہیے. قرآن کی روشنی میں ہو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کے اندر ہو، اجماع صحابہ کی روشنی کے اندر ہو، یا علماء فقہاء کرام کی روشنی کے اندر ہو. کوئی نہ کوئی پس منظر کے اندر اس کے پاس کوئی دلیل جو ہے وہ موجود ہونی چاہیے جس کی روشنی کے اندر وہ آگے مسئلے کو بیان کرے. مولانا ہم اس کی مزید بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سا وقفہ. وقفے کے بعد حاضر خدمت ہیں. جاوید صاحب، ابھی جو صورتحال سامنے آئی ہے کہ فتوے کے ادارے کی وجہ سے بعض مسائل سماجی سطح پہ پیدا ہو جاتے ہیں اور اس کو گویا عملاً دیہات میں یہ صورتحال ہے کہ قوت نافذہ کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے. لوگوں نے ایک عالم سے رائے پوچھی یا کسی نے لکھ کے فتویٰ دے دیا تو اس کی حیثیت گویا ایک قانون کی ہے، ضابطے کی ہے، لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو اسلام کی علمی روایت ہے اس میں عدالت کا جو کردار ہے، قاضی کا جو کردار ہے اور یہ فتویٰ کا جو کردار ہے، ان دونوں میں کیا فرق رہا ہے اور یہ آج کے دور میں کیا اس سے ہم کیسے آپس میں ملا سکیں گے؟ پہلے تو میں یہ آپ پر واضح کر دوں کہ فتویٰ کوئی دینی اصطلاح نہیں ہے. دینی اصطلاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے، اللہ کے پیغمبر نے یہ اصطلاح قائم کی ہے. عربی زبان کا ایک لفظ ہے، عربی زبان میں پہلے سے استعمال ہوتا تھا، قرآن مجید نے بھی اس لفظ کو استعمال کیا ہے، حدیثوں میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور اپنے تمام مشتقات کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال کرتے ہیں تو جیسے عربی میں یسألونک کہہ سکتے ہیں، اسی طرح یستفتونک بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی وہ سوال کرتے ہیں، وہ استفتاء کرتے ہیں، وہ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں. تو جیسے انگریزی میں، اردو میں ہم پوچھنا چاہتے ہیں یا اس طرح کی کوئی تعبیر اختیار کرتے ہیں یا سوال کرنا چاہتے ہیں، بالکل اسی مفہوم میں یہ عربی کا ایک لفظ ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود بعض معاملات میں جب اپنی رائے دی ہے، یعنی ایک سوال کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے، تو وہاں بھی یہ لفظ استعمال ہو گیا ہے. اس کی مشہور مثال سورہ نساء میں ہے، جہاں کلالہ کے بارے میں سوال ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے. اس میں یہ الفاظ ہے کہ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ اعزہ کے بارے میں یہ رائے دیتے ہیں، یہ فتویٰ دیتے ہیں وصیت کے حوالے سے. وصیت کے حوالے سے. جی، آپ زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی مذہبی معاملے میں اگر کوئی رائے دی جائے گی تو اس کے لیے بھی اس لفظ کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ لفظ مذہبی پس منظر سے الگ ہو کر محض زبان میں ایک تعبیر کے طور پر بولا جاتا ہے. اصل اس کی یہی ہے. اس کے بعد ظاہر ہے جب علوم کی تدوین ہوتی ہے تو جس طرح حدیث محض بات کے معنی میں نہیں رہی، جس طرح فقہ محض غور و فکر کے معنی میں نہیں رہی بلکہ اصطلاحات بن جاتی ہیں، اور یہ دنیا میں ہر علم میں ہوتا ہے. ایسے ہی ہمارے ہاں فقہ جب ایک علم کی حیثیت سے تدوین پذیر ہوئی ہے تو تب کچھ اصطلاحات وجود میں آئی ہیں. انہی اصطلاحات میں یہ ایک فتویٰ بھی ہے. ٹھیک، قرآن مجید کی روشنی میں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں جیسے جیسے اس کے استعمالات صحابہ کے زمانے میں رہے، اس کی حیثیت محض ایک علمی رائے کی، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. یعنی آپ کسی مسئلے کے بارے میں، جس طرح آپ کہتے ہیں ایکسپرٹس اوپینین، آپ ڈاکٹر سے رائے لیتے ہیں، بعض اوقات مشورہ دیتے ہیں، وہ اپنے علم کی روشنی میں آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اس معاملے میں یہ صحیح بات ہوگی. آپ کسی سائنسدان سے کسی سائنسی مسئلے میں رائے لیتے ہیں تو وہ بھی ایک ماہر کی حیثیت سے اپنی رائے اس معاملے میں دے دیتا ہے. دائرہ اگر یہی رہے تو کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوتا. میرے نزدیک جو اصل مسئلہ خرابی کا باعث بنتا ہے، جس کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک چیز ہے کہ آپ نے یہ بتایا کہ دین کا اس معاملے میں کیا حکم ہے، ٹھیک، اور ایک یہ کہ دین کا اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے. یعنی ایک خاص آدمی پر نافذ کرنے کے معاملے کی حد تک تو ظاہر ہے کہ ایک رائے ہے. مثال کے طور پر آپ ایک شخص سے یہ پوچھتے ہیں، وہ صاحب علم ہے،
اس سے آپ یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ فلاں اور فلاں معاملے میں میراث کا کیا حکم ہوگا. آپ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ چیز جس کو چوری کہا جا رہا ہے یہ وہی چوری ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. وہ آپ کو اپنی علمی رائے اس معاملے میں دے دیتا ہے. ظاہر ہے اس میں قرآن مجید سے استدلال کرے گا, حدیث سے استدلال کرے گا, اسی طریقے سے علماء فقہا کی آراء سے بھی استدلال کرے گا اور بتائے گا کہ اس میں یہ نقطہ نظر ہے, یہ رائے ہے. یہاں تک کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. اگر آدمی اپنے نقطہ نظر کے بیان تک محدود رہے, بڑے سے بڑا اسکالری کیوں نہ ہو, کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوگا, کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی. مسئلہ کیا ہوتا ہے, ہم شخص پر اس کا اطلاق کرتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر یہ بات کہ چوری کیا ہے یہ ایک علمی رائے ہے, اور یہ بات کہ یہ شخص چور ہے. اب یہ جو جگہ ہے, جب اس جگہ پر آپ اس کو لاتے ہیں تو میرے نزدیک یہ حدود سے تجاوز ہے. یہ معاملہ ہے جو قضاء سے متعلق ہونا چاہیے. جی, میں اس میں کسی شخص کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ رائے دے. میں اس کی مثالیں دوں گا آپ کو کہ ہمارے معاشرے میں اس سے کیا فسادات. میں اس بات کو ہم آگے بڑھائیں گے. میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں کہ جاوید صاحب نے جو گفتگو کی اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک علمی رائے ہے. علمی رائے کے لیے کوئی شخص دو طرح کے علماء سے رجوع کر سکتا ہے. کسی کی رائے اس کو پسند آتی ہے اختیار کر لیتا ہے, کسی کی پسند آتی ہے نہیں اختیار کرتا. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی علمی روایت میں اس کی اجازت ہے یا کوئی خاص مرجع تقلید ہے جس کی بات اس کو ماننی پڑے گی؟ ہمارے ہاں جو نظام ہے وہ مرجع تقلید کا ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ چوائس کر لیتے ہیں مجتہدین میں سے کہ کون جو ہے وہ عالم ہے. جو عالم ہو گیا جس پر آپ مطمئن ہو گئے تو پھر آپ اسی کی رائے کو ہی مانیں گے, کسی غیر عالم کی رائے کی طرف نہیں جائیں گے. اپنے طور پر طے کرے گا کہ مجھے کس علم پر اعتبار ہے. شروع میں اپنے طور پر طے کر لے گا. جب اس نے ایک آدمی کو فرد کو تسلیم کر لیا کہ یہ عالم ہے اور اس پر جو ہے وہ میں مطمئن ہوتا ہوں, تو اب پوری زندگی جو ہے وہ اسی پر ہی جو ہے وہ اکتفا کرے گا. ولو بعد میں اس کی خواست کے خلاف جو ہے وہ فتویٰ آ جائے اس کا بھی جس کی اس نے تقلید کی ہے, لیکن نہیں, اس نے چونکہ شروع میں اسی کو ہی اپنایا ہے, اسی کی اوپینین ہی اس کے لیے جو ہے حجت ہوگی. دوسرے کے اوپینین جو ہے وہ اس کے لیے حجت رجوع نہیں کر سکتا. رجوع نہیں کر سکتے. مگر یہ کہ خود وہ مجتہد اجازت دے دے کہ اس میں ہماری ایک اصطلاح ہے احتیاط واجب. وہ کہتا ہے کہ جی میرا اس مسئلے میں فتویٰ نہیں ہے بلکہ احتیاط اس میں ہے, تو اب اس کو اجازت ہے, یہ جو مقلد ہے, کہ چاہے تو اس فتوے پر عمل کر لے, چاہے تو اس احتیاط پر عمل کر لے جو اس کے مجتہد نے کہی ہے, وگرنہ اب وہ دوسرے مجتہد کی بات میں اگر کوئی تخفیف موجود ہے تو اس کی طرف بھی رجوع کر سکتا ہے. یعنی آپ کے نزدیک یہ ایک دینی منصب ہے مرجع تقلید کا, اور ایک شخص پابند ہے جس کو وہ اختیار کرنا چاہے کر لے, اس کے ارد گرد نہیں جا سکتا. جی عرض کیا نا, بنیادی پہ دینی منصب ہے. کلی طور پر ایسا نہیں ہے, کلی طور پر ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب اس نے ابتداءً اس کو تسلیم کر لیا, ہاں جی, تو جب وہ خود اجازت دیتا ہے کہ جی آپ فلاں مسئلے میں فلاں کی طرف جا سکتے ہیں تو پھر وہ جا سکتا ہے. مولانا یہ جو صورتحال ہے کہ فتویٰ اصل میں کوئی دینی اصطلاح نہیں ہے, یہ ایک عالمانہ رائے جاننے کا ایک ذریعہ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی ایک عالم کی رائے کے پابند نہیں ہیں. آپ چاہیں تو آپ کی رائے اختیار کر لیں, کچھ چاہے تو ان کی رائے اختیار کر لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہنا کہ یہ دینی مسئلہ نہیں ہے, یہ بات صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ بہرحال دین کے احکامات جو ہم تک اب تک پہنچے ہیں اس کے اندر اصطلاحات موجود ہیں, وہ اصطلاحات باقاعدہ نافذ العمل ہوتی ہیں. اسی دین کے مسائل کے سمجھنے کے اندر ایک اصطلاح جو ہے وہ فتویٰ بھی جاری کی گئی, اب وہ اسی پس منظر کے اندر استعمال کی جائے گی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, تم پوچھو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے تو کیا پوچھنا عمل کرنے کے لیے ہے یا صرف لذت حاصل کرنے کے لیے؟ اگر لذت حاصل کرنے کے لیے کوئی فائدہ کوئی نہ ہوگا اس کا. مقصد کہنے کا اللہ تعالیٰ کا یہی ہے کہ تم پوچھو تاکہ بعد میں جو علم تمہارے آس پاس آئے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ. یہ تو فتویٰ جو ہے وہ عمل ہی کے لیے ہوتا ہے. قاضی کے پاس جو جایا جاتا ہے وہ جا کے مسائل بیان ہوتے ہیں, دونوں کے دونوں گواہیاں ہوتی ہیں, ثبوت ہوتے ہیں, ساری باتیں ہوتی ہیں. اس کے بعد جب وہ فیصلہ طلب کیا جاتا ہے جو نافذ العمل ہوتا ہے, اگر اختیار ہی نہ رہے قاضی کے پاس اپنے فیصلے کو نافذ کرنے کا تو پھر سارا سسٹم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو رہے یہ سوال زیر بحث نہیں ہے کہ قاضی کو فیصلہ دینا ہے, اسی لیے اہل علم کا جو رائے سامنے آئے گی وہ عمل کرنے ہی کے لیے ہوتی ہے. آپ نے ایک میڈیکل بورڈ بنایا, اس نے ایک رائے دینی ہے. رائے کس نے دینی, کیا وقت ضائع کرنے کے لیے رائے دینی ہے یا اس لیے دینی ہے کہ وہ اس کی جو رپورٹ آئے گی اس کے پر پھر ہم اس پر عمل درآمد کریں گے. اگر رپورٹ یہ کہتی ہے, میڈیکل رپورٹ کہتی ہے کہ اس شخص کو, اس مریض کو ملک سے باہر بھیج دیا جائے تاکہ اس کا علاج ہو سکے, اس کی زندگی بچ سکے, اب ہم اس رپورٹ پر عمل کریں گے. وہ بھی ایک رائے ہے,
وہ بھی ایک رائے ہے، لیکن رائے ایسے جس پر عمل کیا جانا چاہیے اور کیا جاتا ہے. اسی طرح اہل علم کی بھی ایک رائے ہے جس پر عمل کیا جاتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس میں مزید ہم بات کو آگے بڑھائیں، لیکن اس سے پہلے ایک بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. ساری گفتگو آپ سن رہی ہیں. یہ صورتحال جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ علماء کی رائے یہ ہے کہ جو دینی مسائل ہیں خاص طور پر اس میں قاضی کو علماء کی رائے کو اختیار کرنا چاہیے، اور اس میں اس کو یہ حق تو حاصل ہے کہ وہ کسی عالم کی رائے کو ترجیح دے، لیکن دینی مسائل میں بہرحال اس کو انہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تو آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے اس معاملے میں؟ عملاً کس نوعیت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں؟ دیکھیے، بہت سے ایسے مسائل ہیں جس میں آپ کسی ایک مقطع فکر پہ بالکل واضح طور پہ نہیں کر سکتے. مثلا میں آپ کو اہلی قوانین میں ہی آپ کو اس کی بتا دیتی ہوں ایک طریقہ کار. مثلا یہ ہے کہ مالکی غالباً ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جہاں تک لڑکی کی شادی ہے اس میں ولی کے بغیر نہیں ہونے. ہم سنی اور جو حنفی ہیں، سنی کا لفظ غلط ہے، حنفی جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایجاب اور قبول جو ہے وہ عورت اور مرد کے درمیان ہی ہے اور ولی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایک تو یہ پہلو ہے کیونکہ یہ دو اختلاف رائے ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اگر خاوند مفقود الخبر ہو جائے، جس کے بارے میں علم نہ ہو کہ وہ کہاں گیا، ہو جاتا ہے کہ چلے جاتے ہیں باہر کمانے چلتے ہیں، پھر پتہ ہی نہیں لگتا، تو بیوی بیٹھی رہے. اب اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ عدالت سے رجوع کرے. کب رجوع کرے؟ فقہ حنفیہ میں یہ تھا کہ 60 سال تک اگر مرد مفقود الخبر رہے تو پھر وہ رجوع کر سکتی ہے عدالت سے، تو پھر اس کو اس بنا پہ طلاق مل سکتی ہے کہ خامد جو ہے وہ تصور کیا جائے گا کہ مفقود الخبر فوت ہو گیا. اچھا، اب 60 سال دیکھیں، اگر اس کی شادی 15 سال میں ہوئی بلوغت کے بعد، اور 60 سال پھر خامن کو 5 سال کے بعد مفقود الخبر ہو گیا، 20 سال کی وہ ہوئی، 60 سال 80 سال پہ اس نے طلاق لے کے کرنا کیا؟ تو یہ بات ذرا سوچنے والی ہے نا. اب اس کے بعد مالکی فقہ میں یہ ہے کہ 3 سال کے لیے مفقود الخبر ہو تو وہ طلاق کی مستحق ہو جاتی ہے، قاضی سے رجوع کرے طلاق لے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس پہ عمل کریں. اب یہاں تو ہم زیادہ تر اہل سنت والجماعت حنفی ہیں، لیکن یہ قانون خواتین کے لیے بڑی دشوار صورتیں پیش کر سکتا ہے، خاص طور پہ اب اتنے مرد چلے جاتے ہیں ملک سے باہر کچھ نہ کچھ روزی کمانے. تو یہاں پہ ایک طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے قوانین بنانے میں جس کو ہم کہتے ہیں تلفیق. اور آپ تو مجھ سے بہتر واقف ہوں گے کہ جو فرق ہیں اصول فقہ کے ان کو آپس میں اکٹھا کر کے ان کی آمیزش بنا لیں یا پیبند کر لیں کہ جس میں is brought to you by Tapal Tea. کوئی صورت ایسی ہو جو عوام الناس کے لیے سہولت دیتی ہو، جس کو مسائل مرسلے بھی کہتے ہیں، استصلاح بھی کہتے ہیں، وہ اختیار کر لیں اور اس سے قانون سازی کر لیں. اب قانون سازی میں یا عدالت میں فتوی کا کیا ہونا چاہیے اختیار؟ اس میں آپ دیکھیں کہ پاکستان میں تو اس کو کیونکہ ہمارے یہاں زیادہ حنفی ہیں، مسلمان ہیں، حنفی کے علاوہ مسلمان عقیدے کے لوگ زیادہ ہیں، تو ہمارے پاس ایک کاؤنسل آف اسلامک ایڈوائزری آئیڈیالوجی ایڈوائزری کاؤنسل. اب اس میں ایڈوائزری کا لفظ یہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ ان کی جو بھی ہوگا ان کو یہ اختیار دیا گیا ہے حکومت کی طرف سے کہ وہ فتویٰ صادر کرے. اور فتویٰ جب صادر کرے تو اس میں فرق مکاتب فکر کے علماء شامل ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عالم کی شرط ہونی ضروری ہے کہ وہ فتویٰ دے. میں اس کو فتویٰ دے دوں تو وہ کیا فتویٰ؟ ویسے تو خاتون فتویٰ دے سکتی ہیں، یہ ہمارے یہاں ایک مسلم بات ہے کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ جو تھیں ان کے فتاوی جو ہیں وہ مطلب قبول کیے گئے ہیں، تمام مسلمان کرتے ہیں. لیکن اگر وہ اسلامک آئیڈیالوجی ایڈوائزری کاؤنسل ایک کسی بھی دینی مسئلے پہ ایک مل کے اپنی رائے صادر کرے گی تو وہ ایسا فتویٰ ہوگا جو زیادہ عام طور پہ اتھارٹیٹو ہوگا اور وہ مقبولیت اختیار کرے گا، لوگ بھی اس کو تسلیم کریں گے اور اس پہ پھر قانون سازی ہو سکتی ہے. ٹھیک، میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھائیں. جی مولانا، یہ ان کا تجویز یہ ہے کہ ایک قانون ہونا چاہیے ریاست کے زیر اہتمام کہ وہ ایک فتویٰ دے یا گویا دینی اوپینین دے اس بارے میں اور عدالت اس کی روشنی میں فیصلہ کرے. جہاں 3-4 فقہاء کرام کی رائے سامنے آ گئی ہیں اس میں دیکھنا ہے کہ بہتر رائے اس وقت قابل عمل کون سی ہے جو ہوگی اس کے اوپر عمل کر لیا جائے گا. اس لیے امام مالک حنبل کی جو روایت ہے 4 سال کی اس کے اوپر اب عمل کیا جاتا ہے. بالکل اور باقی مسائل میں بھی یہی رویہ اختیار کرنا چاہیے. ہاں، جہاں اگر قول ایسا ہے جو قوی بنیاد پر مستحکم ہے وہاں تو نہیں ہوگا، لیکن جہاں حالات کے مطابق مسائل مرسلہ سد ذرا وغیرہ وغیرہ ان کے اعتبار سے کیا جا سکتا ہے. کیونکہ دیکھنا ہے کہ ہر مسئلے کی اپنی نوعیت کیا ہے.
ہر اس کی اپنی اپنی نیت ہوگی، اس کے مطابق فیصلہ صادر جو ہے نا وہ ہوگا. یہ من حیث مجموع تمام مسائل کو لے کر جو ہے نا ایسا ممکن نہیں ہوگا. وہاں یہ ہوگا دیکھا جائے گا کہ یہ مسئلہ اس وقت جو صورتحال پیش آئی ہے اس کے بارے میں احناف یا فقہاء کرام کیا کہتے ہیں. یہ وہاں بھی فقہاء کہتے ہیں کہ وہ قاضی کی رائے سے آگے شادی کر سکتی ہے، خود بخود 4 سال گزرنے کے بعد آگے شادی نہیں کر سکتی. عدالت کے پاس جانے. صاحب یہ ابھی تجویز یہ آئی ہے کہ اس کو بجائے اس ادارے کو اس طرح سے سوسائٹی کے حوالے کرنے کے ریاست اگر اس کی تنظیم کرے، جیسے مصر میں ہے کہ مفتی مقرر کر دے اور پھر وہ لیگل اوپینین کے حوالے سے یا دینی پہلو کو جاننے کے لیے عدالت اس کی طرف رجوع کرے، تو آپ کے خیال میں کیا اس سے کچھ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ جی بڑی حد تک بعض مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کے ہاں جو لیگل اوپینین ہے وہ وکلا دیتے ہیں. دینے کو تو میں بھی دے سکتا ہوں، کوئی بھی دے سکتا ہے، آپ پابندی تو نہیں لگا سکتے. جی. لیکن بہرحال جب بھی آپ کو کسی معاملے میں قانونی رائے مطلوب ہوتی ہے تو آپ کسی اچھے وکیل کی طرف رجوع کرتے ہیں. وہ کیوں رجوع کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قانون سے واقف ہے، یہ جانتا ہے کہ اس معاملے میں کیا نشیب فراز ہے، کیا مالہ مالا ہے، اس کے مطابق وہ آپ کو اپنی رائے دے دیتا ہے. یہ رائے ہے جو دے دی گئی ہے. میں نے جس فرق کو واضح کرنے کی کوشش کی تھی وہ یہ ہے کہ آپ سے اگر یہ پوچھا جاتا ہے کہ طلاق کیسے ہوتی ہے تو ہر عالم کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا نقطہ نظر بیان کرے، اس کے دلائل دے، یہ بتائے کہ اس کے نزدیک طلاق اس طرح ہوتی ہے. لیکن ایک میاں بیوی کے درمیان طلاق کا معاملہ ہو گیا ہے. جی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب معاملہ عدالت کے پاس جانا چاہیے. اس سے انارکی پھیلتی ہے. یعنی اب معاملے کی نوعیت یہ ہو گئی ہے کہ آپ نے اصل میں اس رائے کا نفاذ کرنا ہے. معلوم نے مثال دی، بہت درست مثال دی. ڈاکٹر رات ایک رائے دے دیتے ہیں، اس کے بعد یہ قانون میں مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آدمی کو باہر بھیجنا ہے تو اس کا فیصلہ کون کرے گا. اس میں پھر بایو ایتھکس کے بہت سے مسائل پیش آتے ہیں. یعنی وہ شخص فیصلہ کرے گا، اس کے لواحقین فیصلہ کریں گے، اس کے اولیاء فیصلہ کریں گے. تو وہاں پر بھی آپ کو قانونی لحاظ سے دیکھنا پڑتا ہے کہ فیصلہ کس نے کرنا ہے. ایک مریض کے علاج کے معاملے میں بھی یہ سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں. تو میں نے اس جانب اشارہ کیا تھا کہ جب بھی کبھی کسی شخص پر اس کا اطلاق کرنا ہے، مجھ کو حق حاصل ہے. مجھ سے آپ سوال کریں گے کن کن صورتوں میں کفر لاحق ہو جاتا ہے، میں بتا دوں گا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص نے دین کا انکار کر دیا ہے، فلاں شخص نے دین کا انکار کر دیا ہے، فلاں شخص سے کفر کا صدور ہو گیا ہے. یہ میری جوریڈکشن نہیں ہے، یہ اصل میں عدالت کا بس ہے. عدالت جب کوئی رائے قائم کرتے تو کیوں فرد کے معاملے میں عدالت کا ہونا ضروری ہے؟ اس لیے کہ اس آدمی کو بلایا جائے گا، اس کی بات پوچھی جائے گی، اس پر جرح کی جائے گی، عدالتی کارروائی سے آپ گزریں گے. اگر معاملہ گواہوں کا تو گواہ طلب کیے جائیں گے. یہ ایک پورا پروسیجر ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو بتا سکتی ہیں کہ عدالت میں معاملات ایسے نہیں ہوتے کہ آپ اپنے ایک دارالفتاء میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے بیٹھے آپ نے حلالے کا فتویٰ دے دیا، بیٹھے بیٹھے آپ نے طلاق کے مغلظ کا فتویٰ دے دیا، بیٹھے بیٹھے آپ نے نہ ہونے کا فتویٰ دے دیا. اس میں افراد میرے بحث. تو میرے نزدیک یہ غلطی ہے جس کی وجہ سے سپریم کورٹ بنگلہ دیش کو بھی فیصلہ دینا پڑا، جس کی وجہ سے عمرانہ کے معاملے میں جو انڈیا پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے جب یہ ووٹ دینے کے معاملے میں دیوبند نے فتویٰ دیا تو اس پہ کچھ سوالات پیدا ہوئے. تو اگر آپ محض ایک چیز کے بارے میں اصولی رائے دے رہے ہیں تو یہ دنیا میں ہر صاحب علم کو حق ہے کہ وہ رائے دے. ہاں، لیکن اس کی تنفیذ یا اطلاق کرنا افراد پر وہ عدالت سے متعلق ہونا چاہیے. ہم اس موضوع پر مزید بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. مولانا، بات یہ ہو رہی ہے کہ عالم دین کے مسئلے میں رائے تو دے گا، لیکن کسی خاص کیس میں، کسی خاص مسئلے میں اگر کہیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہاں طلاق ہو گئی، نکاح ہو گیا یا نہیں ہو گیا، یہ معاملہ عدالت کے پاس جانا چاہیے. کسی فرد کے بارے میں رائے دینے کا یا فیصلہ دینے کا حق کسی عالم کو نہیں ہے، کسی مفتی کو نہیں ہے، عدالت کو ہے. اس میں گزارش یہ ہے کہ طلاق کے مسئلے کے اندر اس وقت جو ایک بنیادی فرق ہے اختلافی اعتبار سے وہ یہ ہے، عورت عدالت میں جاتی ہے، اپنا مسئلہ درپیش کر دیتی ہے. عدالت جو ہے وہ چند پیشوں کے لیے نوٹس جاری کرتی ہے شوہر کے لیے، دوسرے فریق کو وہ نہیں آتا، اور عدالت جو ہے وہ یک طرفہ ڈگری جاری کر دیتی ہے. یہاں آ کر اصل میں اہل علم کے اختلاف پیدا ہوا کہ کیا حق حاصل ہے ایک جج کو کہ وہ کسی کی بیوی کو طلاق دے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے طلاق دینے کا حق شوہر پہ ہے، کسی اور کو نہیں، حتیٰ تک کہ بادشاہ وقت کو بھی کسی کی بیوی کو طلاق دینے کا حق نہیں ہے. یہاں جب ایک جج جو ہے، ایک قاضی جو ہے، وہ کسی کی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو وہ جو آگے نکاح ہوگا وہ نکاح غیر شرعی ہوگا، وہ نکاح پر نکاح ہو جائے گا. اس لیے یہاں آ کر ایک بہت بنیادی جو ہے نا وہ اختلاف پیدا ہوتا ہے. اس اختلاف کا حل جو وہ کیا جانا چاہیے. اب اس کے اندر کیا ایک تجویز یہ ہے کہ دوسرا فریق نہیں آ رہا، عدالت کے پاس مکمل اختیارات ہیں کہ اس فریق کو حاضر کرنے کے اسباب مہیا کرے، نوٹس دے پولیس کو، اس شخص کو یہاں درپیش کیا جائے.
اشتہاری مجرم قرار دے. جیسے کہ صورتحال ہے آپ کے ملک کے اندر ہے کہ جو ملزم نہیں ملتا تو اس کو ملزم کو تلاش کرنے کے لیے تمام ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں. اس لیے جج اس شخص کو بلائے جس کے ہاتھ میں اختیار طلاق دینے کا ہے, اس سے وہ طلاق دلوائے. اگر بیوی آباد ہونا نہیں چاہتی تو یہ حق نہیں ہے, اسلام کہتا ہے کہ وہ اس کو ضرور اس کے ساتھ آپ نکاح میں رکھیں گے. یہ اب فرض بنتا ہے قاضی کا کہ وہ مجبور کرے اس شوہر کو کہ اس کے سامنے ایک مرتبہ اس سے طلاق استعمال کر دے, بائی فورس استعمال کرے, اس سے طلاق دلوائے, کیونکہ اللہ تعالی حبیب نے اس کے ہاتھ میں طلاق اختیار دیا. اور میں آپ کی بات اصل میں ایک ہے نمبر ایک, اور میں چاہتا ہوں کہ ان کی بات ذرا اس میں تھوڑا سا قانونی پہلو سے سامنے آ جائے. مولانا کا کہنا آپ کے سامنے ہے کہ اگر یہ معاملات عدالت کو دے دیے جائیں تو بہت سارے کیسز ایسے ہیں جس میں عدالت کو حق نہیں ہے, مثلا طلاقی کا کیس ہے تو عدالت کو حق نہیں دیا جا سکتا. جی, جہاں تک تو طلاق کا اختیار ہے کہ عدالت کے پاس ہے یا نہیں, تو بہت سے اصول ایسے ہیں جن کو ہم نے قانون سازی کے ذریعے ایک قانون کا حصہ بنا لیے کہ کون سی وہ بنیادی وجوہات ہیں جس پہ خاتون عدالت سے رجوع کر سکتی ہے طلاق لینے کے لیے. اور وہ طلاق جیسے انہوں نے فرمایا کہ عدالت دوسرے فریق کو بلائے گی, لیکن اگر وہ آمدن نہ آئے تو یہ بھی تو پہلو ہے کہ وہ مفقود الخبر ہے. یا فرض کیجئے کہ اس کو سزا ہو گئی ہے, عمر قید ہو گئی ہے, تو کیا وہ بیوی بیٹھی رہے گی جب تک وہ جیل سے آ کے اس کو طلاق نہیں دے گا؟ یہ اب ساری باتیں ایسی ہیں نا جس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ استحسان کیا کہتا ہے یا مسالے مرسلے کی کیا ہے. تو ہمارے یہاں چند اصول ایسے ہیں جس کی بنیاد پہ عدالت جو ہے وہ طلاق کی ڈکری جو ہے وہ نافذ کر سکتی ہے. وہ پہلے تو ایک پریلیمنری ڈکری ہوتی ہے, اور پھر اگر وہ شوہر نہ آئے اور وہ جو شرائط ہیں یا اصول ہیں جن کی بنیاد پہ وہ ڈکری ہوئی ہے وہ پورے ہو جائیں کلی طور پہ, تو پھر وہ فائنل ہو جاتی ہے. اور اگر اتنی دیر میں وہ شوہر آ جائے, مثلا جیل سے چھوٹ جاتا ہے, پھر وہ جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہوگی, مطلب وہ فائنلٹی نہیں اختیار کرے گی. اسی طرح کہ اگر شوہر جو ہے وہ اپنے ازدواجی حقوق پورے نہیں کر سکتا تو پھر اس کو ہم اختیار دیں گے کہ وہ بیوی کو طلاق دے یا نہ دے. عدالت کو یہ حق ہے کہ خاتون کی جو زندگی ہے اس کو تو داؤ پہ نہ لگائے, یا وہ مفقود الخبر ہو گیا. اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی یہ ایک سننا ہے کہ اگر خاتون کسی بھی وجہ کے بغیر بھی عدالت سے رجوع کرے اور کہے کہ میں اس شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, تو یہ ضروری نہیں ہے علیحدگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا کہ کیا وجہ ہے, تو اس نے کہا کہ مجھے اس کی شکل پسند نہیں, اور جو مجھ پر اسلام کے حوالے سے یا شرع کے حوالے سے جو فرائض مجھ پہ ہیں بطور بیوی میں پورے نہیں کر سکتی, اسے مجھے موت کو ترجیح دیتی ہوں. تو آپ نے فرمایا کیا آپ کوشش بھی نہیں کر سکتی؟ تو اس نے یہ سوال کیا کہ یہ آپ کا حکم ہے یا کہ آپ کی رائے ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں, یہ میری صرف تجویز ہے, میرا حکم نہیں ہے. تو اس نے پھر عرض کی کہ میں پھر اس پہ عمل نہیں کر سکتی. تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو کچھ دیا ہے شوہر نے؟ اس نے کہا ہاں جی, میں نے اس سے کھجوروں کا باغ دیا. شوہر کو بلایا, اس نے کہا جی میں نے کھجوروں کا باغ دیا. تو آپ نے فرمایا کہ پھر آپ باغ اس کو واپس کر دیں, اور طلاق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی اپنی پریسیڈنٹ ہے جس کو عدالت فالو کرتی ہے کہ جہاں کہ عورت کے یہ حق میں نہ ہو بات کہ وہ اس شوہر کے ساتھ بسے, اور اس میں کوئی عدالت جو ہے شوہر کا جو حق ہے طلاق کا اس کو استعمال کر سکتی ہے اس کے فرد کے مفاد میں, وہ تفویض سمجھے یا جو بھی, اور جہاں عورت کو ضرر پہنچ رہا ہو کسی طریقے سے تو عدالت اس میں ضرور کر سکتی. میں اس میں تھوڑا سا میں چاہتا ہوں مولانا کہ ہم اس کو تھوڑے سے بحث کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں. یہ تو کچھ انفرادی نوعیت کے مولانا چیزیں ہیں جیسے نکاح طلاق کا مسئلہ ہے, بعض اجتماعی نوعیت کے مسائل ہوتے ہیں. آپ نے بھی فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ یہ طے کر لے کہ مجھے کس کی تقلید کرنی ہے, اور پھر وہ ساری عمر اس کا پابند ہو جاتا ہے. فرض کریں کہ ایک مجتہد ہے جس کی تقلید ایک فرد قبول کر لیتا ہے, وہ کوئی اجتماعی معاملات میں ایک فتویٰ دیتا ہے. مثال کے طور پر سلمان رشدی کے کیس میں عبداللہ خمینی صاحب نے ایک فتویٰ دیا. ایک آدمی ان کو مرجع تقلید مانتا ہے, تو کیا وہ اس کا پابند ہے؟ وہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے کہ کسی شخص کو قتل کر دیا جائے, تو کیا وہ پابند ہے دینی اعتبار سے کہ اس رائے کو قبول کرے؟ دیکھیں جی, اجتماعی مسائل جو ہیں یہ جو تقلید ہوتی ہے محض اور محض دینی مسائل میں ہوتی ہے. باقی یہ جو اجتماعی مسائل ہیں ہر کسی معاشرے کے اپنے ہوتے ہیں, اپنے ملک کے اپنے ہوتے ہیں, ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اب اگر ملک کی اصلاح میں ہے کہ ایسا فتویٰ دیا جائے, جو کہ سپریم کمانڈر تھے آیا خمینی مرحوم, تو اپنے ملک میں جو ہے وہ انہوں نے فتویٰ دیا بھی. اب اگر مسلمان یہ دیکھتا ہے کہ اس کے ملک میں بھی یہی بہتر ہے تو وہ بے شک جو ہے وہ اس رائے کو قبول کرے گا, بلکہ اس کے لیے واجب ہوگی.
لیکن اگر اس کے ملکی معاملات الگ ہیں، اس کا معاشرتی مسئلہ جو ہے وہ الگ ہے، چونکہ انسان اکیلا تو نہیں ہے، مختلف کمیونٹیز میں جو ہے وہ زندگی بسر کر رہا ہے، تو یہاں وہ چیز اجازت نہیں دیتی. مثلا اگر وہ اجرا کریں یا اس قسم کے جو ہے وہ باتیں کریں تو یہاں فساد ہو جائے گا، ایسی بات ہو جائے گی. تو اجتماعی مسائل میں کوئی واجب نہیں ہوتا اس کے فتوے پر عمل کرنا. ہاں دینی مسائل میں نماز کے متعلق کوئی فتویٰ دیں، روزے کے متعلق کوئی فتویٰ دیں، انفرادی یعنی مسائل. ہاں جی یعنی خاص جو دینی مسائل ہوتے ہیں اجتماعیت سے ہٹ کر، اجتماعیت مسئلے پر مبنی ہے، اس میں ہم جو ہے وہ ہاں اگر یہاں کا بیٹھا مثلا مجتہد اگر پاکستان کا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ایسا فتویٰ جو ہے وہ ہونا چاہیے اور پاکستان کے عوام کے خلاف بھی نہیں ہے بلکہ اس کی اصلاح کے لیے، پھر اب یہاں کا جو فتویٰ دے گا ہماری عوام کے لیے بھی جو ہے وہ اس کو فالو کرنا ضروری ہو جائے گا. جاوید صاحب، یہ جو اجتماعی پہلو ہے فتوے کا خاص طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں اپنی تاریخ میں، مثلا یہ ہے کہ ہمارے علماء نے فتویٰ دیا کہ عورت کی حکمرانی اسلام میں جائز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستانی مسلمانوں نے 2 دفعہ ایک عورت کو حکمران بنایا، اس فتوے کو قبول نہیں کیا. تو یہ جو فتوے کی عدم قبولیت کا ایک رجحان ہے مسلمان سوسائٹیز میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ مسلمان عوام محسوس کرتے ہیں کہ اس بات میں معقولیت نہیں ہے اور بعض موقعوں کے اوپر وہ اس فتوے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. میں نے اسی وجہ سے یہ وضاحت کی تھی کہ عام طور پر لوگوں کا یہ تاثر ہوتا ہے کہ فتویٰ کوئی اللہ کے پیغمبر کی طرف سے صادر ہونے والا حکم ہے جو کسی عالم نے بیان کر دیا ہے. یہ اس کی ایک رائے ہے، ایک نقطہ نظر ہے. اسی لیے میں نے یہ بتایا تھا یہ دینی اصطلاح نہیں ہے. دینی اصطلاح نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی قائم کردہ اصطلاح نہیں ہے، بلکہ علم کی ترقی کے ساتھ ہماری فقہ میں ایک اصطلاح بنائی گئی ہے. چنانچہ اس کے کوئی معنی اس کے سوا نہیں ہے کہ ایک عالم نے اپنی رائے دے دی ہے. جب اس نے اپنی رائے دے دی ہے تو بس اس کو رائے تک محدود رہنا چاہیے. آپ کے نزدیک وہ رائے معقول ہے، آپ اسے قبول کر لیں گے. آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ رائے معقول نہیں ہے، آپ کسی دوسرے صاحب علم کی طرف رجوع کر لیں گے. عدالتیں بھی یہی کریں گی. یہاں ایک اور بڑا اصولی سے سوال مولانا نے اٹھا دیا تھا. یعنی مثال کے طور پر مجھے اس وقت اس سے اختلاف ہے کہ آپ نے ملک میں آئینی قوانین کس اصول پر بنائے. میں اس سے مثلا اختلاف کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب آپ سے ضرور لیں، لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سبق پر وقفے کے بعد حاضر خدمت ہے. جاوید صاحب، آپ جب ہم وقفے پہ گئے تو کوئی آئلی قوانین کے حوالے سے آپ بات کرنا چاہ رہے تھے. میں نے ایک مثال دی تھی کہ مثال کے طور پر مجھے ریاست میں جو قانون بنایا تھا اس سے اختلاف ہے. ایک دین کے علوم کے ماہر کی حیثیت سے مجھے حق حاصل ہے میں اس پہ تنقید کروں، مجھے حق حاصل ہے میں اس کے خلاف رائے عامہ کو ہموار کروں، مجھے حق حاصل ہے کہ میں اس کے لیے دلائل دوں، مجھے حق حاصل ہے کہ میں پارلیمنٹ کے ارکان کے سامنے اپنی بات کہوں. لیکن جب تک وہ ملکی قانون ہے میرے اوپر بھی اسی کو نافذ ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس اصول کو نہیں مانتے کہ ہمیں فلاں معاملے میں اختلاف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر انارکی کو دعوت دے رہے ہیں. تو میرے نزدیک اس میں فرق واقع رکھنا چاہیے. یعنی ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم اختلاف کریں. مثلا میں فرض کر لیجیے کہ حنفی نقطہ نظر کو درست سمجھتا ہوں تو میں اس کے دلائل دوں گا، آپ کو بھی قائل کروں گا، باقی لوگوں کو بھی قائل کروں گا. عدالت مجھ سے رائے مانگے گی تو وہاں بھی اپنی رائے دے دوں گا. لیکن عدالت کو فیصلہ کرنا ہے. جب ایک چیز قانون کی حیثیت اختیار کر گئی ہے تو قانون وہی نافذ ہوگا. اور نافذ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے تحت طلاق دلوا دی گئی ہے تو ہو جائے گی، اگر اس کے تحت نکاح کرا دیا گیا تو ہو جائے گا. یعنی یہ لازم ہے کہ اس کو اسی طریقے سے بانٹا جائے. اور جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے مثالیں دے دی ہیں اس بات کی کہ ایسا نہیں ہے کہ عدالت کو اختیارات نہیں ہوتے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب قانون کو الگ اطلاق بیان کیا جاتا ہے تو دنیا بھر میں اس کے لیے جو اسالیب اختیار کیے جاتے ہیں وہ عمومی ہوتے ہیں. اس میں ہر جگہ مستثنیات ہوتی ہیں. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ اسلام میں طلاق کا حق شوہر کو دیا گیا ہے، لیکن اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ عدالت کے ہاتھ باندھ دیے. جی ٹھیک. مختلف حالات میں مختلف معاملات میں عدالت اپنا حق استعمال کرے گی. آپ کچھ؟ ہاں جی، انہوں نے فرمایا کہ محض ایک رائے کا نام ہے، آپ فرد کی مرضی ہے کہ اس کو قبول کرے یا نہ کرے. دیکھیں رائے کہاں، یہ محض ایک رائے نہیں ہے. یہ جو فتویٰ ہوتا ہے حکم شرعی ہوتا ہے، قرآن و سنت سے وہ آدمی اخذ کرتا ہے. اب اگر اس فرد میں اس کا موضوع پایا جاتا ہے اور خود بھی وہ اتنا عالم نہیں ہے کہ اس مسئلے کو سمجھ سکے تو اس پر واجب ہے کہ اس کو فالو کرے. یہ ہے اس کی ذاتیات کا مسئلہ، یعنی اس کی جو اپنی شخصیت ہے. ایک مسئلہ ہے اجتماعی، یہاں مجتہد کو کوئی کام نہیں ہے. مثلا روڈ بنانا ہے، دفاع کرنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اس قسم کے جو مسائل ہیں ان میں جو ہے وہ اب فرد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے مجتہد کی ولو جس ملک کا بھی اس کی جو ہے وہ کسی کے خلاف جہاد کا اعلان کرنا ہے. ہاں جی، مثلا فرض کریں کہ وہ ہاں جی سعودی عرب میں بیٹھ کر کوئی کہے کہ جی پاکستان میں جہاد واجب ہو گیا تو نہیں. اب ہم یہاں اپنے مسالے کے مطابق جو ہے وہ دیکھیں گے. اگر مسالے موجود ہیں تو ہمیں جو ہے وہ فتویٰ فالو کرنے میں جو ہے کوئی حرج نہیں.
لیکن ایک مرتبہ یہ ہے کہ مثلا یہ طلاق کا مسئلہ ہے یا جو نکاح کا مسئلہ ہے یا دوسرے نماز روزے کے مسائل ہیں، یہ اجتماعی مسائل نہیں ہے، یہ ایک فرد کے مسائل ہیں. ان میں ہم یہ جو ہمارا قانون ہے چونکہ اسلامی قانون نہیں ہے، ان میں ہم اسلام کو ترجیح دیں گے، اس مجتہد کے فتوے کو ترجیح دیں گے چونکہ یہ مسئلہ خاص قرآن و سنت سے جو ہے وہ مربوط ہے. اس کا تعلق مسالے یہاں ملک کے مسالے سے نہیں ہے، معاشرے کی جو مسائل ہیں جیسے آئلی قوانین ہے کہ ملک کی سطح پر قوانین موجود ہیں. اب ایک مسئلے میں ملکی قانون کچھ اور کہہ رہا ہے، ایک عالم کی رائے یا مرجع تقلید کی رائے کچھ اور کہہ رہی ہے، تو فرد کو کیا کرنا چاہیے؟ ہاں جی، اس میں دیکھیں کہ اس میں جو آئینی قانون ہے قرآن مجید میں کوئی ایسی بات رہ نہیں گئی ہے. میں عملی صورتحال کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جیسے آئلی قوانین موجود ہیں، جی ایک فرد جو ہے وہ ایک مرجع تقلید کے پاس جاتا ہے، ایک عالم کے پاس جاتا ہے، وہ ایک رائے دیتا ہے، عدالت کوئی اور رائے دیتی ہے، اس پہ نافذ کس کی رائے ہوگی؟ یہ آئلی قوانین کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس زمرے میں آتے ہیں. آیا یہ معاشرے کی اصلاح میں آتے ہیں، یعنی اس سے نظام ملک کا گڑبڑ ہوتا ہے، تو پھر تو ہم مجتہد کی بات کو فالو نہیں کریں گے. اگر یہ نظام کو گنجائش ہے کہ اس سے انکار کر دے. جی عرض کر رہا ہوں، نہیں ایسے انکار نہیں ہے. یہ اس صورت میں ہے کہ اگر نظام کو خدشہ وارد ہوتا ہے کہ جو نظام جس نظام میں ہم رہ رہے ہیں ہم نے اسی ملک میں ہی رہنا ہے، اگر نظام پر ضرب لگتی ہے تو ہم جو ہے وہ اس مسئلے کو قبول نہیں کریں گے. لیکن جہاں نظام کا مسئلہ نہیں، یہ شخص کے افراد کے شخصی حقوق ہے، اس میں جو ہے وہ ہم مجتہد کو فالو کریں گے اگرچہ جو ہے اس شخص کو نقصان ہی کیوں نہ ہو رہا. ٹھیک ہے. ہاں جی. عدالت میں جب مقدمات آتے ہیں تو اس میں بعض اوقات مختلف طرح کی صورتحال پیش آتی ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ میرا تعلق چونکہ فقہ حنفی سے ہے، آپ اس کے تحت فیصلہ ہونا چاہیے. ایک فریق کہتا ہے کہ میرا تعلق جو ہے وہ دوسری فقہ سے ہے، اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے. آپ کے خیال میں جو عملاً اس سے مسائل درپیش ہوتے ہیں ایک عدالت کو کہ وہ ایک مقدمے میں ایک فقہ کو اختیار کر لے، دوسرے میں دوسرے کو کر لے، تو کیا اس سے یہ ممکن ہوتا ہے عملاً، یا اس کے لیے اسٹیٹ کی سطح پر کوئی ایک قانون ہی بننا چاہیے؟ ایک قانون ہر ایک کے لیے واضح ہونا چاہیے، کیونکہ جب ایک جماعت ہے، اب جو ایک ملک میں رہتے ہیں تمام لوگ، ہم تو ایک قوم ہے نا، یا ایک امت ہو گئی یا ایک جماعت ہو گئی، تو پھر ہمارے لیے یہ قانون ایک جیسا ہونا چاہیے. اگر مجھے کوئی آ کے کہے کہ جی مجھے اپنے بچے کی چاہیے حضانت اس لیے کہ میرا فقہ جعفریہ سے تعلق ہے اور 2 سال کے بچے کو آپ مجھے حضانت دے دیں، اور ماں کہتی ہے کہ جی میں تو اہل سنت والجماعت سے میرا تعلق ہے، میرے پاس تو بچہ 7 سال کے لیے ہونا چاہیے، تو اب عدالت میں کیا کرنا؟ وہاں میں یہ نہیں دیکھوں گی کہ وہ فقہ جعفریہ سے تعلق ہے یا وہ حنفی کی فقہ سے. میں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ بچے کی انٹرسٹ کہاں ہے اور مفاد کا تقاضا، اور یہی ہمیں سنت بھی یہی ہے اور یہی ہمیں شرع بھی سکھاتی ہے کہ جس میں مفاد ہوگا، جو بھی وہ ہے، بچہ بھی آخر انسان ہے نا، تو اس کے حق میں ہم نے فیصلہ کرنا. تو اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ یہ والد جو ہے یہ بچے کا صحیح طور پہ پرورش نہیں کر سکتا اور 2 سال کا بچہ جو ہے اس کی پرورش باپ کے لیے واقعی مشکل ہے، تو میں پھر اس بات پہ عمل نہیں کروں گی کہ وہ کہے گا کہ جی میرا تو فقہ جعفریہ سے تعلق ہے. میں کہوں گی نہیں، یہ بہت چھوٹا ہے. یہ کئی دفعہ میرے سامنے ایسا مسئلہ آیا ہے اور میں نے کہا نہیں، جو بچے کے مفاد میں ہے اسی کے حق میں نے فیصلہ صادر کرنا. خاتون حضرات، مولانا چونکہ اب وقت ختم ہو رہا ہے، ہم اپنی بات کو سمیٹ رہے ہیں. ہم نے آج یہ جاننے کی کوشش کی کہ فتوی کا جو ادارہ مسلمان معاشرے میں کام کرتا ہے، اس سے کیا معاشرتی اثرات اس کے ڈیولپ ہوتے ہیں، عدالتی حوالے سے، قانونی حوالے سے اس پہ کیا پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اپنے ملک کے ممتاز صاحبان علم اور قانون کے ماہرین کی مدد سے ہم نے اس کے بعض پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کی. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں اپنے شرکاء جناب جاوید احمد صاحب غامدی، جناب مولانا سرفراز احمد نعیمی، محترمہ جسٹس ناصرہ اقبال، مولانا اعجاز حسین حیدری، آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ناظرین آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.